بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 47واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 40 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 40 ہے، المؤمنون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ۔ المؤمنون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ۔ المؤمنون سب مومن، کرجل واحد ایک آدمی کی طرح ہیں، ان اشتکا اگر بیمار ہو، عینہ اس کی آنکھ، اشتکا تو بیمار ہو، کلہ اس کا پورا جسم، وَإِنِ اشْتَكَى اور اگر بیمار ہو، رأسہ اس کا سر، اشتکا تو بیمار ہو، کلہ اس کا پورا جسم۔ یعنی سب مومن جو ہیں وہ ایک آدمی کی طرح ہے، اگر اس کی آنکھ بیمار ہو تو اس کا پورا جسم بیمار ہوتا ہے، اور اگر اس کا سر بیمار ہو تو بھی اس کا پورا جسم بیمار ہوتا ہے۔ المؤمنون سب مومن، کرجل واحد ایک آدمی کی طرح ہیں، ان اشتکا عینہ اگر اس کی آنکھ بیمار ہو، اشتکا کلہ تو بیمار ہو اس کا پورا جسم، وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اور اگر بیمار ہو اس کا سر، اشتکا کلہ تو اس کا پورا جسم بیمار ہو۔ اب یہاں پر رجل بمعنی بالغ مرد، یعنی مذکر من بنی آدم جاوز من حد الصغر الى حد الكبر، اور جمع اس کی رجال، رجلۃ، رجلۃ اور رجالات آتی ہیں۔ کہا جاتا ہے ہوا من رجالات القوم، وہ قوم کے سربرآوردہ لوگوں میں سے ہے۔ باب نصر ینصر سے رجل یرجل رجلا، اس کا معنی ہے پیر پر مارنا، اور باب سمع یسمع سے رجل یرجل رجلا ورجلتا، اس کا معنی ہے بڑے پیر والا ہونا یا پیدل چلنا۔ ایک لفظ ہے الرجل، اس کا معنی ہے گنگریالے بالوں والا۔ ایک لفظ ہے الرجل، اس کا معنی ہے پا پیادہ یعنی پیدل چلنے والا۔ اور ایک اور لفظ ہے الرجل بمعنی ٹانگ، پیر، جس کی جمع ارجل آتی ہے۔ رجل کا معنی ہے بالغ مرد، یعنی مذکر من بنی آدم جاوز من حد الصغر الى حد الكبر، اور جمع اس کی رجال، رجلۃ، رجلۃ اور رجالات آتی ہیں۔ کہا جاتا ہے ہوا من رجالات القوم، کہ وہ قوم کے سربرآوردہ لوگوں میں سے ہے۔ باب نصر ینصر سے رجل یرجل رجلا، اس کا معنی ہے پیر پر مارنا، اور باب سمع یسمع سے رجل یرجل رجلا ورجلتا بمعنی بڑے پیر والا ہونا یا پیدل چلنا۔ ایک لفظ ہے الرجل بمعنی گنگریالے بالوں والا، اور ایک اور لفظ ہے الرجل بمعنی پا پیادہ پیدل چلنے والا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے الرجل بمعنی ٹانگ، پیر،
اور جمع اس کی ارجلن آتی ہے۔ واحد بمعنی ایک، اور یہ باب ضربہ یضربو سے بمعنی اکیلا ہونا، اسی سے احد بمعنی لا ثانی بے نظیر۔ پھر لفظی معنی کے اعتبار سے واحد اور احد کا ترجمہ ایک سے کیا جاتا ہے، مگر احد کے معنی میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ ترکیب، تجزیہ اور تعدد سے اور کسی قسم کی مشابہت اور مشاکلت سے پاک ہو۔ واحد بمعنی ایک، باب ضرب یضرب سے بمعنی اکیلا ہونا، اسی سے احد بمعنی لا ثانی بے نظیر۔ لفظی معنی کے اعتبار سے واحد اور احد کا ترجمہ ایک سے کیا جاتا ہے، مگر احد کے معنی میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ ترکیب، تجزیہ اور تعدد سے اور کسی قسم کی مشابہت اور مشاکلت سے پاک ہو۔ اشتکا باب افتعال سے بمعنی شکایت کرنا، بیمار ہونا، مشکیزہ بنانا، فریاد کرنا، اور باب نصر ینصر سے شکا یشکو شکوں و شکایتن بمعنی شکایت کرنا۔ اشتکا باب ابتعال سے بمعنی شکایت کرنا، بیمار ہونا، مشکیزہ بنانا اور فریاد کرنا، اور باب نصر ینصر سے شکا یشکو شکوں و شکایتن بمعنی شکایت کرنا۔ عین یہ مشترک ہے، کئی معنی کو مستعمل ہے، جیسے آنکھ، چشمہ، اہل شہر، اہل خانہ، جاسوس، سپہ سالار، فوج کا ہراول دستہ، بڑا اور معزز آدمی، ذات، نقد مال، ہر موجود چیز، عمدہ، بد نظری، شعاع آفتاب، گھٹنا، قسم یا نوع۔ پھر اس کی جمع جو ہے وہ عیون اور اعین آتی ہے۔ ایک لفظ ہے عیون، عین کے فتح کے ساتھ عیون، سخت نظر لگانے والا، اور جمع اس کی عین و عیون آتی ہے۔ ایک لفظ ہے العین، العین بمعنی جلد رو پڑنے والا یا وہ مشک جس کا پانی بہہ گیا ہو۔ عین یہ مشترک ہے، کئی معنی کو مستعمل ہے، جیسے آنکھ، چشمہ، اہل شہر، اہل خانہ، جاسوس، سپہ سالار، فوج کا ہراول دستہ، بڑا اور معزز آدمی، ذات، نقد مال، ہر موجود چیز، عمدہ، بد نظری، شعاع آفتاب، گھٹنا، قسم یا نوع، اور جمع اس کی عیون اور اعین آتی ہیں۔ ایک لفظ ہے غیون، سخت نظر لگانے والا، اور جمع اس کی عین اور عیون آتی ہیں۔ ایک لفظ ہے العین بمعنی جلد رو پڑنے والا یا وہ مشک جس کا پانی بہہ گیا ہو۔ کل بمعنی سب یا ہر ایک، یہ ایسا اسم ہے جو متعدد افراد کا احاطہ کرنے کے لیے یا واحد کے اجزاء کو عام کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ باب ضرب یضرب سے کل یکل کلن و کلن و کلتن و کلالن و کلالتن و کلولتن، اس کا معنی ہے تکنا۔ رأسن جمع اس کی رؤوسن، رؤوسن اور اراسن آتی ہیں بمعنی سر، اور اس سے رئیسن بمعنی سردار اور پیشوا کے ہیں، جس کی جمع رؤسا آتی ہے۔ باب فتح یفتح سے رأس رأستن و ریاستن و ریاستن بمعنی بلند مرتبہ ہونا، لیڈر ہونا، اور باب سمع یسمع سے رئیس رأسن بمعنی بڑے سر والا ہونا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ اس حدیث شریف میں فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ایک برادری قرار دیا ہے اور آسان مثال دے کر سمجھا دیا کہ اعضائے جسم کی طرح سارے مومنوں کا ایک دوسرے کے ساتھ دلی تعلق ہونا چاہیے، اور ہر خطے کا مومن پوری دنیا کے مومنوں کی خوشی کے ساتھ خوشی اور غمی کے ساتھ غمی محسوس کرے۔ اس حدیث میں فخر
کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ایک برادری قرار دیا ہے اور آسان مثال دے کر سمجھا دیا ہے کہ اعضائے جسم کی طرح سارے مومنوں کا ایک دوسرے کے ساتھ دلی تعلق ہونا چاہیے اور ہر خطے کا مومن پوری دنیا کے مومنوں کی خوشی کے ساتھ خوشی اور غمی کے ساتھ غمی محسوس کرے۔ مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں۔ یہ ہے تو جملہ خبریہ مگر معنی میں جملہ انشائیہ کے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ تم ہو جاؤ ایک آدمی کی اعضاء کی طرح کہ جب کسی آدمی کی آنکھ شکایت کرتی ہے یعنی بیمار ہوتی ہے تو اس کے سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے اور اثر پہنچتا ہے، اور اگر انسان کے سر میں تکلیف ہوتی ہے تو بھی سارے جسم پر اثر ہوتا ہے اور بندہ آرام طلبی چاہتا ہے۔ تو اسی طرح مسلمان بھائی کو تکلیف ہو تو سب پر اس کا اثر ہونا چاہیے۔ تو بھائی یہاں پر جو تشبیہ ہے وہ ہمدردی میں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے۔ اسلام نے آپس کی ترحم اور حسن سلوک کی جو تعلیم دی ہے اس کی نظیر کسی اور مذہب اور دین میں نہیں ملتی۔ اسلام نے تمام مسلمانوں کو ایک برادری بنا دیا اور تمام ذات و قبائل کے تفرقات اور امتیازات کو بالکل ختم کر دیا اور فضیلت کا معیار صرف تقوی کو قرار دیا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ المؤمنون مبتدا مرفوع بالواو لفظاً جمع ہے، کرجل کاف جارہ، رجل موصوف، واحد اس کے لیے صفت، پھر موصوف صفت مل کر مجرور ہوا کاف جارہ کے لیے، پھر جار مجرور مل کر ثابتون سے متعلق ہوا، ثابتون سے اس میں فاعل اور اس میں ہم ضمیر فاعل، پھر یہ اپنے متعلق اور فاعل سے مل کر یہ خبر ہوئی مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مبین ہوا، اور آگے کا پورا جملہ ان اشتکا عینہ سے لے کر اشتکا کلہ تک یعنی آخر تک یہ اس کے لیے مبین یا بیان ہے۔ پھر ان شرطیہ اشتکا فعل، عینہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کے لیے فاعل، پھر اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط۔ آگے جا کر اشتکا کلہ، اشتکا فعل، کلہ مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما قبل کی شرط کے لیے جزا، پھر شرط اور جزا مل کر یہ معطوف علیہ ہوا کیونکہ اس کے بعد وہ عاطفہ ہے، پھر ان اشتکا رأسہ ما قبل کی طرح ان اشتکا، ان شرطیہ اشتکا فعل رأسہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کے لیے فاعل، پھر فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اشتکا فعل کلہ مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اور جزا مل کر معطوف ہوا ما قبل کے معطوف علیہ پر، پھر معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ مبین یا بیان ہوا ما قبل کے مبین کے لیے، پھر مبین اپنے مبین یعنی بیان سے مل کر جملہ بیانیہ ہوا۔